بے شمار اور ان گنت درود و سلام تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار اللہ کی رحمتیں ہوں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور بزرگان دین پر، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور شرم و حیا سے لبریز میری معزز ماؤں بہنوں، جو آیت کریمہ میں نے آپ بہن بھائیوں کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ حق ہے کیا۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق، وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، اور جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حق نازل کیا ہے نا، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ دو فائدے ہیں ان کے لیے، کفر عنہم سیئاتہم۔ پہلا فائدہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں جو حق کو پہچان کر مان لیتا ہے نا، ہم اس کی زندگی کے سارے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کے سارے معاملات بھی ہم درست کر دیتے ہیں۔ حق کو پہچان کر پھر حق کو مان لینا، یہ اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے۔ میرے بھائیو، حق ہے کیا؟ یہاں تو اللہ نے فرمایا ہے نا، جو حق کو مان لیتے ہیں، زندگی کے سارے جو ان کے اعمال ہیں، گناہ ہیں، انہیں میں ختم کر دیتا ہوں گناہوں کو، اور جو ان کے معاملات ہیں انہیں درست کر دیتا ہوں۔ حق کیا چیز ہے؟ میرا رب فرماتا ہے وَأَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ حق جو ہے، اللہ فرماتے ہیں کتاب قرآن کریم ہے، اور حکمت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ہے۔ اور میرا رب فرماتا ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ نعمت جسے مل جائے نا، حکمت کی اور کتاب کی، اللہ فرماتے ہیں یہ میرا بہت بڑا فضل ہے اس انسان پر۔ حق جو ہے دو چیزوں کا نام ہے، قرآن کا اور نبی علیہ السلام کے فرمان کا۔ اس آیت کی شرح میں نا، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری علیہ الرحمہ امام مجاہد کی تفسیر لائے ہیں اس آیت کی، کہ حکمت کہتے کس کو ہیں؟ فرماتے امام مجاہد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں حکمت سے مراد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور حدیث ہے۔ سنت اور حدیث ایک ہی چیز کا نام ہے، حدیث کو ہی سنت کہتے ہیں اور سنت کو ہی حدیث کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نا دور کے کافی عرصہ بعد امام ابن وہب علیہ الرحمہ تابعی ہیں، یہ مصر کے کبار علماء میں سے ہیں۔ امام مالک کے پاس آئے، پتہ چلا کہ امام مالک بہت بڑا حدیث کا درس دیتے ہیں، بڑا جمع غفیر ہوتا ہے۔ آئے نا جب امام مالک درس دے رہے تھے، بیٹھ گئے، ایک آنے والا آیا، شام کے رہنے والا تھا وہ بندہ، اس نے مسئلہ پوچھا امام صاحب جب ہم وضو کریں تو وضو کے اندر کیا ہم اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں؟ امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، کر لو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ کر لو پھر بھی ٹھیک ہے۔ جب طالب علم اٹھ کر چلے گئے، پڑھنے والے لوگ چلے گئے، تو ابن وہب علیہ الرحمہ پاس آ گئے، فرمایا انگلیوں کا خلال کرنا، سند بیان فرمائی کہ مجھ سے میرے استاد نے بیان کیا کہ ہم نے یہ حدیث حضرت شداد بن مستورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بھی وضو فرماتے، وہ اپنی چھنگلی انگلی، بائیں ہاتھ کی یہ چھنگلی انگلی سے نا انگلیوں کا خلال فرمایا کرتے،
اور ساتھ ہی فرمایا ہوا سنتی لرسول اللہ، امام مالک تو نے کہا ہے جو کر لے وہ بھی ٹھیک ہے، جو نہ کر لے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سن نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، انگلیوں کا خلال کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ یعنی حدیث بھی کہا، سنت بھی کہا، مسئلہ سمجھا دیا کہ جو انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب بھی حق ہے، نبی علیہ السلام کا عمل، طریقہ، زبان سے نکلنے والے الفاظ بھی حق ہے۔ اب میرے بھائیوں، جب قرآن حق ہے، حدیث حق ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ یہ تیسری آیت ہے اور تربیت ہماری فرمائی۔ پہلے فرمایا کہ حق کی بات کو ماننا ہے، حق کی پیروی کرنی ہے، حق پر ایمان لے کر آنا ہے۔ اللہ اگر ہم نے حق کو مان لیا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے سارے گناہ ختم کر دوں گا، تمہاری زندگی کے سارے معاملات درست کر دوں گا۔ دوسرا، اللہ ہمیں پتہ نہیں ہے حق ہے کیا، فرمایا قرآن حق ہے، میرے نبی علیہ السلام کی حدیث حق ہے۔ اب تیسری نصیحت ہمیں یہ فرمائی، فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اللہ فرماتے ہیں پیروی اس حق کی کرنی ہے، اپنے دوستوں کی پیروی نہ کرنا۔ اگر دوستوں کی پیروی کرنے لگ گئے گمراہ ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، بڑی ہی درد کے ساتھ یہ بات میں کرنے لگا ہوں۔ آج قادیانی نا، ان کی تحریکیں زوروں پر ہے، کتنے نوجوانوں سے انہوں نے فارم فل کروائے، ادھر لکھا کہ بس تم نے یہ لکھنا ہے کہ ہم مسلمان احمدی ہیں، آگے ہمارا کام ہے کہ ہم تمہیں انگلینڈ بھیجیں، ہم تمہیں لندن بھیج دیں، تو سیٹل ہو جائے گا، تیرے نیچے گاڑیاں آ جائیں گی، کوٹھیوں کا مالک بن جائے گا، تیری جائیداد بن جائے گی۔ کتنے سادے ہیں وہ مسلمان جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کا ایک ٹائٹل دیا تھا، وہ دستخط کرتے ہی جاتے ہیں، نبی علیہ السلام کے اس ٹائٹل کو اٹھا کر پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کا جو عقیدہ ہمیں قرآن نے دیا تھا، سائن کرتے ہی جاتے ہیں، اس عقیدے کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، چند پیسوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر۔ یہ جو کاغذات کو فل تو نے کیا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، یہی کاغذات تیری گردن کا توق بن جائیں گے، یہی کاغذات تمہیں نبی علیہ السلام کی نظروں سے ذلیل کروا دیں گے، یہی کاغذات تمہیں نبی علیہ السلام کی شفاعت سے محروم کر دیں گے۔ میرے بھائی، میں یہ شاد باغ لاہور کے اندر ہی ایک نوجوان کو جانتا ہوں جو ایسے ہی قادیانیوں کی بیٹھا کرتا تھا، یار بن گئے، دوست بن گئے، اور یہ اتنے لعین ہوتے ہیں اپنے آپ کو ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ پوچھ لو ان سے، جس کے پر مرضی پاس بیٹھ کر، جی ہم مسلمان ہیں، کلمہ بھی سنا دیں گے۔ کیوں؟ ان کی روحانی خزائن کے اندر نا یہ بات لکھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب پڑھنا ہے نا تو محمد سے مراد مرزا محمد غلام احمد قادیانی کو لینا ہے، نعوذ باللہ۔ تو میرے بھائی، وہ ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، شاد باغ کا نوجوان، انہوں نے ایسے ہی پٹی پڑھائی، کہاں تو مزدوریاں کر رہا ہے، آؤ ہمارے ساتھ، تمہیں باہر بھیجیں، اچھا خاصا ادھر تمہیں وظیفہ دیا جائے گا۔ سین کر دیے، وہاں جا کر ایک قادیانی عورت سے رشتہ بھی کر لیا، اب خود بھی، ساری اولاد بھی، خود بھی 3-4 بچے ہیں، اب اس کے ساری فیملی قادیانی ہے۔ میرے بھائی، پھر یہاں تک بس نہیں ہے، ہر سال وہ بندہ آتا ہے لاہور، آ کر یہاں پر تبلیغ کرتا ہے۔ وہ بتا رہا تھا میری تبلیغ سے 100 سے زائد بندہ قادیانی ہو گیا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم
وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، انسان پہچانا جاتا ہے اپنے دوستوں سے، انسان پہچانا جاتا ہے اپنی مجالس سے، اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ آج کوئی گندا بندہ ہو نا، محلے کے اندر آوارہ قسم کا لڑکا، والدین اپنے بیٹے کو روک دیتے ہیں، بیٹا اس کے پاس نہیں بیٹھنا، یہ تو آوارہ قسم کا نوجوان ہے، اس کے ساتھ نہیں چلنا، ہماری عزت پر انگلیاں اٹھیں گی کہ فلاں کا بیٹا فلاں کا دوست ہے۔ میرے بھائی، اور تو نے ان کو دوست بنا لیا ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی نبوت کو چھوڑ کر غیروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اتبعوا ما انزل الیہ، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اپنے دوستوں کو دیکھو اللہ کے لیے، دیکھا کرو کہ میرے دوست کیسے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو تیرے دوست تجھے سیدھی ڈگر سے ہٹا دیں۔ میرے بھائی، ان تین آیات سے پتہ چلا کہ حق جو ہے نا وہ قرآن ہے اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اب دوسرے نمبر پر حق جو ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، یہ ہمیں نبی علیہ السلام نے خود بھی بتایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آقا علیہ السلام کی ہر بات لکھا کرتے، جو فرماتے لکھ لیا کرتے۔ قریش کے لوگوں نے کہا ہے عبداللہ ہر بات نہ لکھا کر، نبی علیہ السلام کبھی مزاح میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی نجی معاملات ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ہر بات نہیں لکھا کرتے، نہ لکھا کر۔ نبی علیہ السلام نے نا چند دنوں بعد دیکھا عبداللہ کاغذ قلم رکھے ویسے بیٹھا ہے، فرمایا عبداللہ لکھ نہیں رہے، کہا اللہ کے رسول لوگوں نے منع کر دیا ہے۔ میرے نبی نے نا کیا فرمایا؟ فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اے عبداللہ مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تو لکھا کر، اس منہ سے حق کے سوا کچھ نکل ہی نہیں سکتا۔ حق ہے میرے نبی کی زبان سے نکلنے والی ہر بات ہی۔ آج چند ڈگریاں لے کر منکرین حدیث تمہارے ایمان سے، تمہارے یونیورسٹی اور کالجوں میں پڑھنے والے بچوں کے ایمانوں سے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہتے ہیں علیکم بالقرآن، لوگوں صرف قرآن کو تھام لو ہدایت پا جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، قرآن میں اللہ نے 20 مقامات پر فرمایا لوگوں نماز قائم کرو، لیکن یہ کہیں نہیں فرمایا کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرو، ہاتھ باندھنے ہیں کہ ہاتھ چھوڑنے ہیں، اللہم باعد بینی پڑھنی ہے، سبحانک اللہم پڑھنا ہے، اللہ اکبر کبیرہ پڑھنا ہے، یہ پڑھو۔ اس کے بعد سورت فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد کوئی قرآن کی سورت پڑھ کر رکوع میں جانا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر قومہ کرنا ہے، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے، دعائیں پڑھنی ہے، تشہد میں سلام اور درود بھیجنا ہے، درود کے بعد دعائیں پڑھنی ہے، دعائیں پڑھ کر سلام پھیرنا ہے۔ یہ طریقہ تمہیں محمد کی حدیث بتائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو تمہیں کہے کہ قرآن میں ہر چیز موجود ہے، انہیں بودبانہ طور پر پوچھا کریں کہ نبی علیہ السلام کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے اس نے ٹچ دیا ہے، نماز پڑھو۔ طریقہ نبی کی حدیث بتاتی ہے، کس حدیث کے اندر، کس قرآن کی آیت میں ہے کہ 5 وقت اذان دیا کرنی ہے، یہ نبی کی حدیث نے بتایا۔ ہاں، جمعے سے پہلے اللہ نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، ایک جگہ اذان کا ذکر ہے، وہ بھی ندا کے ساتھ کہ جب تمہیں پکارا جائے جمعے کے لیے تم اپنے کاروبار چھوڑ دیا کرو، تجارت چھوڑ کر مسجد میں آ جایا کرو۔ واضح لفظ اذان کا نہیں ارشاد فرمایا، صرف ندا کا کہا ہے۔ قربان جاؤں اپنے رب کے دین پر بھی، میرے نبی علیہ السلام نے قرآن کو مجمل نازل کر کے تفسیر جو ہے نبی کی حدیث کی صورت میں نازل فرما دی۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے نبی ہم نے تمہیں کتاب بھی دی، اس کی تشریح بھی دی ہے، اور ہم نے تجھے وہ علم عطا کر دیا جو تو پہلے نہیں جانتا تھا۔
یہاں پر بھی فرمایا ذالک فضل اللہ علیک عظیما، اے نبی یہ ہمارا تم پر بہت بڑا فرض ہے۔ قرآن نے کہا زکوٰۃ دینی ہے، نصاب نہیں بتایا، سونے کی اتنی ہے، چاندی کی اتنی ہے، اونٹ اتنے ہوں تو زکوٰۃ، گائے اتنی ہو تو زکوٰۃ، بھینسیں اتنی ہو تو زکوٰۃ، بکریاں اتنی ہوں تو زکوٰۃ، یہ سارا کچھ ہمیں بتایا ہے نبی کی حدیث نے۔ حق کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ حق میرے بھائیوں، آج کا جو موضوع ہے نا وہ یہ حق کیا ہے، اور حق کے اندر جو معنی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ انسان ان باتوں کی وجہ سے حق قبول نہیں کرتا۔ تو پہلے تو آئیے نا، حق میں نے پہلے قرآن سے ثابت کیا کہ قرآن حق ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث سے آئیے ثابت کروں کہ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی حق ہے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری کی، آقا نے فرمایا ما یخرج منہ الا حق، حق کے سوا ان ہونٹوں سے کوئی چیز نہیں نکلتی۔ قرآن کی ہے دلیل کے طور پر والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اللہ فرماتے ہیں میرا نبی قسمیں اٹھائیں، میرے اللہ نے دو قسمیں اٹھا کر فرمایا میرا نبی اتنی دیر تک بولتا نہیں ہے جب تک ہم آسمانوں سے وحی نازل نہ کر دیں۔ اس کا مطلب ہے جس طرح قرآن لا ریب ہے، محمد کی حدیث بھی لا ریب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح قرآن بے عیب ہے، نبی کی حدیث بھی بے عیب ہے۔ جس طرح قرآن میں شک کرنا کفر ہے، نبی کی حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو جائے اس میں شک کرنا یہ بھی کفر کی علامت ہے۔ اگر نبی علیہ السلام جس طرح قرآن منزل من اللہ ہے، اس طرح حدیث بھی منزل من اللہ ہے۔ جس طرح قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا، حدیث کو بھی نازل میرے رب نے فرمایا ہے۔ جس طرح قرآن جبریل لے کر آئے، حدیث بھی جبریل لے کر آئے ہیں۔ میرے بھائیو انا نحن نزلنا الذکر، جس طرح قرآن کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے لیا ہے، اسی طرح نبی کی حدیث کا ذمہ بھی میرے رب نے خود لیا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر۔ جب ذکر کی تفسیر بیان کی ہے، اٹھا لیجئے محدثین کے اقوال، اٹھا لیجئے صحابہ کی تفاسیر، ذکر سے مراد اکیلا قرآن نہیں ہے بلکہ ذکر سے مراد نبی کی حدیث بھی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے نا فرمایا سیکون عن امتی فیہ اختلافا کثیرا، اے میرے صحابہ میری امت میں ان قریب تم بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے۔ بعض کہنے والے کہیں گے علیکم بالقرآن، علیکم بالقرآن، علیکم بالقرآن، قرآن کو تھام لو، لیکن نہیں، میں محمد بتا کر جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن کو بھی تھامنا ہے، میری سنت کو بھی تھامنا ہے، خلفائے راشدین کی سنت کو بھی تھامنا ہے۔ فرمایا عام نہیں تھامنا، وعضوا علیہا بالنواجذ، اتنی مضبوطی سے تھامنا ہے جیسے کوئی بندہ اپنی داڑھوں میں کوئی چیز پکڑ لیتا ہے۔ فرمایا ہاں جو قرآن سے ہٹ گیا، حدیث سے ہٹ گیا، اے میرے صحابہ وہ ہلاک ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ وہ بندہ جو مومن ہے نا، پھر نبی علیہ السلام نے اس کی مثال دی، فرمایا مومن کی مثال نکیل ڈالے والے اونٹ کی طرح ہے۔ جس اونٹ کو نکیل ڈالی ہو نا، جہاں بٹھائیں بیٹھ جائے گا، جہاں کھڑا کریں کھڑا ہو جائے گا، جہاں چلائیں گے چلے گا، جہاں کھڑا کریں گے رک جائے گا۔ فرمایا مومن کی مثال بھی اس اونٹ کی طرح ہے، اللہ نماز کی طرف بلائے گا یہ دکان بند کر کے آ جائے گا، اللہ نماز کی طرف بلائے گا کاروبار چھوڑ کر آ جائے گا، جب زکوٰۃ کا میرا رب حکم دے گا یہ زکوٰۃ دے گا، پھر فارم پر اپنے آپ کو شیعہ نہیں لکھوائے گا کہ شیعہ فارم پر لکھوا لوں تاکہ میں زکوٰۃ سے بچ جاؤں۔ پتہ ہے نا آپ کو کتنے ہمارے اہل سنت کے لوگ ایسے ہیں، اہل الحدیث کے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہلواتے ہیں لیکن فارم پر شیعہ لکھ دیتے ہیں تاکہ جو ہمارا بینک کے اندر بینک بیلنس ہے
اس سے سالانہ کٹوتی نہ ہو، زکوٰۃ سے ہم بچ جائیں۔ افسوس یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے یہود۔ ہمارے قرآن میں میرے رب نے ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ لوگوں پیروی کرنی ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ تو آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے منہ نہیں موڑنا، اللہ رب العالمین کے احکام سے منہ نہیں موڑنا۔ میرے بھائیوں، پھر ہیلے بہانے نہیں کرے گا کہ قاری صاحب نماز اس لیے نہیں پڑھتا میرے کپڑے نہیں صاف۔ نہیں، نماز اللہ نے بلایا ہے تو آنا ہی آنا ہے، روزے رکھنے کا کہا ہے تو رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ میرے بھائی، زکوٰۃ دینی ہے تو دینی ہی دینی ہے، اس میں رب کا فائدہ نہیں ہے، انسانوں کا فائدہ ہے۔ میرا رب تمہارا فائدہ تلاش کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث سنیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، موطا امام مالک کی روایت، فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرا تمہارے نبی کی سنت ہے۔ جب تک انہیں تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، جب انہیں چھوڑ دیا پھر انسان گمراہ ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ انہیں مضبوطی سے تھام کر رکھنا ہے۔ دیکھو نا، میرے نبی کی ایک طرف حدیث ہے، دوسری طرف اس امت کی سب سے افضل شخصیت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اگر ان کی بات بھی نبی کے مقابل آ جائے، صحابہ نے یہ درس دیا ہے کہ ابو بکر کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن نبی کی بات کو چھوڑیں گے ایمان ختم ہو جائے گا۔ بنو اسد اور بنو غطفان کے لوگ آئے، کہنے لگے ابو بکر ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ صلح کر لو۔ حضرت عمر کو بلایا، دیگر صحابہ کو بلایا، بیٹھ گئے، فرمایا بنو اسد اور بنو غطفان کے لوگوں، جو تم نے ہم سے ایک کڑا اور رسی بھی اونٹ کی اگر لوٹی ہے وہ بھی واپس کرو گے، اور جو تم نے ہمارے لوگوں کو شہید کیا ہے نا ان کی دیت ادا کرو گے، پھر صلح کریں گے، وگرنہ کوئی صلح نہیں ہے۔ جب یہ بات کی نا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر ہم اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں، میدان جہاد کے اندر جب ہماری تلواریں چلتی ہیں تو وہ اللہ کے لیے اٹھتی ہیں، اللہ کے لیے ہم خون بہاتے ہیں، اللہ کے لیے جان دے دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہو جو شہید ہوئے ہیں ان کی دیت دو، یہ نبی علیہ السلام نے تو جب بھی کسی سے صلح کی یہ شرط نہیں رکھی، لہٰذا ہمیں تمہاری یہ شرط قبول نہیں ہے۔ اب وقت کا خلیفہ ہے، امام ہے، پھر ہستی وہ ہے جو یار غار ہے، وہ عظیم انسان ہے جسے قرآن نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کا خطاب دیا۔ ابو بکر وہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا سب کے احسانوں کا بدلہ دے چکا، نہیں کسی کے احسانوں کا بدلہ دے سکا، وہ ابو بکر ہے۔ ابو بکر وہ ہستی ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں جب قیامت کا دن ہوگا میں سب سے پہلے قبر سے اٹھوں گا، پھر انبیاء اٹھیں گے، انبیاء کے بعد میری امت میں ساری امتوں میں سب سے پہلے صدیق اٹھے گا، میرا ایک ہاتھ صدیق کے کندھے پر دوسرا فاروق کے کندھے پر، ہم اسی طرح اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ میرے بھائیوں وہ ابو بکر و عمر ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ حوض کوثر لگائے گا نا، حوض کوثر کے ایک کنارے پر ابو بکر بیٹھے گا، ایک کنارے پر عمر بیٹھے گا، اتنی شان اور مقام ہے۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں تیری بات نہیں ماننی، کیوں؟ یہ بات رسول اللہ نے نہیں کی، ایسے صلح نبی علیہ السلام نے نہیں کی۔ سارے صحابہ نے کہا ابو بکر عمر سچ کہہ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا لوگوں آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، اللہ کی قسم جو رسول اللہ کا فیصلہ ہے وہی ابو بکر کا فیصلہ ہے۔ جب نبی کے مقابلے میں عمر کی بات آ جائے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا لوگوں
حج تمتع کوئی نہ کرے۔ ایک شام سے آنے والا شامی آیا، کہنے لگا عبداللہ بن عمر تو حدیث کا عالم ہے، مجھے بتا حج تمتع کرنا چاہیے یا نہیں؟ فرمایا کون سی چیز مانے ہے، حج تمتع کا احرام باندھ سکتے ہو؟ کہنے لگا تیرے باپ عمر نے تو منع کر دیا ہے۔ فرمایا ایک طرف رسول اللہ کی بات ہو، ایک طرف میرے باپ عمر کی بات ہو، تم کس کی بات مانو گے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول کی۔ فرمایا پھر رسول اللہ نے حج تمتع کیا بھی ہے، اور آپ علیہ السلام کی زندگی میں صحابہ نے احرام باندھے بھی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ نے جب بھی نبی علیہ السلام کے مقابل، چاہے وہ امت کی افضل ترین شخصیات بھی کیوں نہ ہو، ان کے اقوال کو کوئی حیثیت نہیں دی۔ اور آج نبی کے مقابلے میں کوئی امام مالک کو کھڑا کر لے، نبی کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ کو کھڑا کر لے، نبی کے مقابلے میں اگر کوئی امام شافعی احمد بن حنبل کو، اپنے باپوں کو، اپنے وڈیروں کو، اپنے ولیوں کو کھڑا کر کے یہ دعوت دے اجمیر کی طرف آ جاؤ، بغداد کی طرف آ جاؤ، کوفہ کی طرف آ جاؤ، آ جاؤ، وہ گدی نشینوں کی طرف بلائے، اللہ کی قسم جب ابو بکر و عمر کی بات کو چھوڑ دیا ہے، یہ سارے گدی نشین مل کر میری عمر کے قدموں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ سارے مل کر بھی پوری امت کے اتقیاء، پوری امت کے صلحاء، پوری محدث کے تابعین، تبع تابعین محدثین، سارے مل جائیں، ایک ادنا صحابی کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب ابو بکر و عمر کی بات کو نہیں مانا گیا، تو پھر آج یار لوگوں نے نبی کے مقابلے میں اماموں کو کھڑا کر دیا ہے۔ مجھے بتاؤ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو اللہ نے حق کا معیار دیا تھا کہ لوگوں قرآن حق ہے، میرے نبی کی حدیث حق ہے، تم نے حق کو چھوڑ کر پھر غیروں کی طرف گئے تو گئے کیوں ہو؟ نبی علیہ السلام کی حدیث کو چھوڑ دیا، اپنے امام کی بات کو رکھ دیا۔ جب کہا جائے نماز کے اندر رفع یدین کرنے کے بارے میں 1400 حدیث اور صحابہ کے اقوال موجود ہیں، کہا جاتا ہے نہیں جی ہمارے امام صاحب نے نہیں کیا، کیا یہ اللہ کے حق کو دبانے کے مقابل نہیں ہے؟ جب کہا جائے نبی علیہ السلام نے جہری نماز جنازہ پڑھا ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، جنازے کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، نہیں مانا جاتا، نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے امام صاحب نے ایسا نہیں کیا۔ جب کہا جائے نبی علیہ السلام نے ہر فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگی، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، کہا جاتا ہے اس میں حرج ہی کیا ہے۔ جب بتایا جائے نبی علیہ السلام نے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام کو نہیں پڑھایا، نہیں ہے یہ خود ساختہ کوئی بات، نبی علیہ السلام کی اذان، آپ کے مؤذنوں کی اذان، صحابہ کے ادوار کی اذان، تابعین کے ادوار کی اذان، تبع تابعین کے ادوار کی اذان اللہ اکبر سے شروع ہوئی، لا الہ الا اللہ پر ختم ہوئی۔ کہا جاتا ہے اس میں حرج کیا ہے اگر ہم نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں؟ ہاں جب انہیں بتایا جائے نبی علیہ السلام نے دوہری اذان بھی دی ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جن کاموں کا حکم دیا آج امت نے انہیں چھوڑ کر فرقوں کی راہوں کو ہموار کیا ہے، جن باتوں سے نبی علیہ السلام نے منع کیا انہیں اپنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں کرنے میں حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے جو اسے کرے گا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اے نبی انہیں اللہ کی طرف بلا، رسول اللہ کی طرف بلا، جب بلایا جائے گا منافقوں کے چہرے بگڑ جائیں گے، بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حرج یہ ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اللہ فرماتے جب ہدایت قرآن کی صورت میں آ جائے، جب ہدایت میرے نبی کے فرمان کی صورت میں آ جائے، جو پھرنا چاہتے ہیں ہم انہیں پھیر دیں گے اور انہیں جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ اس میں حرج والی بات یہ ہے، سب سے حرج والی بات یہ ہے جو اللہ نے قرآن میں چیز نہیں بتائی، رسول اللہ نے چیز نہیں بتائی، وہ کہتے ہیں جی اس میں کرنے کو حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے تیرا ایمان ختم ہو جائے گا۔ کہنے لگا اچھا
پھر یہ سپیکر بھی نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں تھے، یہ صفیں بھی نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں تھی، یہ ماربل بھی نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں تھی۔ آج اگر تم استعمال کر کے کیا تم بدعتی نہیں بنو گے؟ میں نے کہا بھائی ذرا سنیے، سمجھیے میرے بھائیوں کہ یہ ضرورت کی چیزیں ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ ضرورت کی چیزیں ہیں۔ انہیں ثواب سمجھ کر کوئی بھی استعمال نہیں کرتا کہ سپیکر میں اگر میں خطبہ دوں گا مجھے زیادہ اجر ملے گا، سپیکر کے بغیر دوں گا کم اجر ملے گا۔ نہیں، یہ ایک ضرورت ہے۔ اگر سپیکر کے بغیر دوں پھر بھی اللہ نے نیت کو دیکھنا ہے، سپیکر لگا کر دوں اللہ نے پھر بھی میرے اعمال اور نیت کو دیکھنا ہے، میرے دل کی طہارت کو دیکھنا ہے۔ اگر آج بھی بجلی نہ ہو، یو پی ایس خراب ہو جائے، بغیر سپیکر کے ہی اذان دے دی جاتی ہے، میرے بھائیو یہ ضرورت ہے، دین نہیں ہے۔ ضرورت ہے، دین نہیں ہے۔ جو ضرورت ہوتی ہے وہ دین نہیں ہوتا، اور جو دین ہوتا ہے وہ انسان کا ایمان ہوتا ہے۔ ضرورت کو تو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن دین کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو میرے بھائیوں آئیے، میں یہ بات کر رہا تھا، اب حق تو یہ ہے قرآن اور سنت، یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ حق۔ اب حق کے اندر جو مانے چیزیں ہیں، جو رکاوٹ بنتی ہیں، وہ کیا کیا ہے؟ پہلی چیز جو حق کے اندر رکاوٹ بنتی ہے نا، وہ عہدہ ہے، سرداری ہے، مال و متاع ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے فران کی چوٹیوں پہ لا الہ الا اللہ کا آوازہ بلند کیا، لوگوں کو تبلیغ کی نا، ایک دن نبی علیہ السلام بیت اللہ میں قرآن پڑھ رہے تھے، اچانک مکہ کے کافر بھی آئے، چھپ کر کے قرآن سننے لگے۔ جب جانے لگے نا تو ایک نے دیکھا ابو جہل بھی ان میں شامل ہے، وہ کہنے لگا ابو الحکم آپ اتنے ذہین ہو کر، سردار ہو کر آپ بھی چھپ چھپ کر کے قرآن سنتے ہیں، مجھے یہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیری رائے کیا ہے؟ کہنے لگا جہاں تک رائے کا سوال ہے نا، اللہ کی قسم وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر مانتا کیوں نہیں؟ اٹھائیے دلائل النبوہ، اٹھائیے تاریخ دمشق، اٹھائیے تاریخ ابن عساکر، اٹھائیے حدیث کی کتاب صحیح بخاری شرح فتح الباری کو، اس کے اندر کہتا ہے مجھے پتہ ہے نبی حق ہے، پھر مانتا کیوں نہیں ہے؟ مان اس لیے نہیں رہا اگر محمد کو مانا تو سرداری چھن جائے گی، پھر میری بات ماننے والا نہیں کوئی، مجھے اس کی یتیم کی بات ماننا پڑے گی، مجھے اس غریب کی بات ماننا پڑے گی۔ میرے بھائیوں اس بات نے انہیں اسلام کو قبول نہیں کرنے دیا۔ نبی علیہ السلام نے نا حوزہ بن علی حنفی جو بنو حنیفہ کے بہت بڑے رئیس آدمی تھے، انہیں خط لکھا، اسلام کی دعوت دی۔ وہ آگے سے کہنے لگا میں رئیس آدمی ہوں، شاعر ہوں، خطیب ہوں، میرا ایک دبدبہ ہے عرب کے اندر، میرا لوہا مانا جاتا ہے، جب میں بات کرتا ہوں لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ کہنے لگا بات میں مان لوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن جاؤ جا کر نبی علیہ السلام سے فرماؤ مجھے کوئی عہدہ دے دے میں اسلام قبول کر لوں گا۔ جب نبی علیہ السلام کے پاس آئے نا میرے آقا علیہ السلام کو حوزہ بن علی کی یہ بات بتائی گئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سن لو، حوزہ تو کہتا ہے نا مجھے کوئی منصب دو، مجھے کوئی عہدہ دو، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہاتھ کے اندر کچی کھجور ہو جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں حوزہ کو اسلام کے بدلے میں وہ بھی نہ دوں۔ کوئی مانگ کر، عہدہ مانگ کر اگر اسلام قبول کرے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تین آدمی لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، تین بندے ایسے ہیں اللہ ان کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کریں گے، بات نہیں کریں گے، اللہ انہیں گناہوں سے پاک نہیں کریں گے۔ فرمایا صحابہ ان میں سے پہلا وہ بندہ جو سفر کر رہا ہو، اس کے ہاتھ میں پانی ہو، ساتھ والا پیاسا ہو، وہ پانی مانگے یہ پانی نہ دے، ایسے بندے کی طرف میرا رب دیکھنا بھی پسند نہیں فرمائیں گے۔ میرے بھائی اگر تم سفر میں ہو اپنے پڑوسیوں کا خیال کیا کرو، پڑوسی صرف وہ ہی نہیں ہوتا جو تمہارے گھر کے ساتھ گھر میں رہتا ہے،
بلکہ وہ بھی پڑوسی ہے جو تمہارے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی تمہارا پڑوسی ہے جو مسجد میں آ کر تیرے ساتھ نماز پڑھے، تیرے قریب بیٹھا ہے، اگر اس کا بھی تجھ پر کوئی حق ہے وہ حق ادا کیا کر میرے بھائی، وہ بھی پڑوسی ہے۔ کہ جو انسان، ایک تو ہے نا ساتھ والے گھر میں رہنے والا نیک ہے، 5 گھر چھوڑ کر 7 گھر چھوڑ کر جو رہتا ہے تیرے محلے کے اندر وہ بھی تیرا پڑوسی ہی ہے۔ تو اگر ایسا بندہ کوئی بھوکا ہے، پیاسا ہے تو اس کی مدد کیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو پانی زائد ہے نہیں دیتا، ایسے بندے کی طرف اللہ دیکھنا گوارا نہیں فرمائیں گے، گناہوں سے پاک نہیں کریں گے۔ دوسرا وہ بندہ جو کسی کی بیعت توڑ دیتا ہے، اپنی پارٹی چھوڑ دیتا ہے پیسوں کی خاطر، عہدے کو حاصل کرنے کی خاطر۔ او میرے بھائی، آج آپ جانتے ہی ہیں ہمارے سیاستدانوں کا حال، چند ٹکوں کی خاطر یہ پارٹیاں بدلنے والے یہ نہیں دیکھتے کہ حق کس طرف ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ دین کس طرف ہے، جو صرف اپنے عہدے کو، کرسی کو، پیسے کو دیکھتا ہے، قیامت کا دن ہوگا میرا رب اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا تھا ہوزام اگر میرے ہاتھ میں کچی کھجور ہو وہ بھی مانگے اسلام کے بدلے میں وہ بھی اسے نہ دوں۔ میرے بھائی، تیسرا وہ بندہ ہے، اس حدیث یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا عصر کی نماز کے بعد جو جھوٹی قسم اٹھا کر سامان بیچے، باقی دوسری روایات جو صحیح مسلم میں ہے اس میں مطلق فرمایا سلعتہ بالحلف الکاذب، جو اپنا سامان جھوٹی قسم اٹھا کر بیچتا ہے اس کی طرف بھی اللہ نہ دیکھے گا، نہ گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ میرے بھائی، تو پہلے نمبر پر جو حق کو مانتے نہیں ہیں لوگ، بعض دفعہ سرداری، عہدہ، مال و دولت آڑے آ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر انسان کا تکبر آڑے آ جاتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول جوتا اچھا ہو، لباس اچھا ہو، یہ تو تکبر نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، الکبر بطر الحق وغامت الناس۔ اے میرے صحابی، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہے انسان حق بات کو چھوڑ دے۔ حق کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث حق ہے، جو حق کو چھوڑ دے وہ بندہ متکبر ہے۔ وغامت الناس، لوگوں کو جو حقیر جانے وہ بھی بندہ متکبر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے بندے کو میرا رب کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ آئیے تیسری وجہ جو ہے وہ حسد ہے۔ سیدنا ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے، بدری صحابی ہیں، سیدنا سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا، ایک یہودی نا لوگوں میں تبلیغ کر رہا تھا مدینے کے اندر، لوگوں جہنم ایسی ہے، جنت ایسی ہے، یہ بتا رہا تھا، قبر میں عذاب ہونا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا تیری دعوت دینے والا اور بھی کوئی ہے؟ کہنے لگا ایک نبی آنے والا ہے۔ انہوں نے پوچھا کب آئے گا؟ اس نے میری طرف اشارہ کیا، یہ سلمہ جو بچہ ہے اگر اللہ نے اسے زندگی دی نا، یہ ابھی جوان نہیں ہوگا تو وہ نبی کا ظہور ہو جائے گا۔ کہتا ابھی اس بات کو ہوئے چند دن ہی ہوئے تھے کہ نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، مکے کی سے خبریں آنی، آقا علیہ السلام مدینہ میں آئے، ہم نے اسلام کو قبول کیا۔ یہودی نے نہ کیا۔ ہم گئے اس کے پاس، ہم نے کہا تو بڑے جہنم اور جنت کے تذکرے کرتا تھا، تو بڑے قبر کے عذاب سے ڈرایا کرتا تھا، اب نبی علیہ السلام آئے ہیں، تو نے کہا تھا کہ وہ نبی آنے والا ہے، آ چکے، اب اس نبی کی بات کیوں نہیں مانتا؟ کہنے لگا یہ بنو اسماعیل میں سے ہیں، ہم بنو اسحاق میں سے ہیں، یہ اسحاق کا بیٹا نہیں ہے اس لیے نہیں میں اس کی بات مان رہا۔ حسد کی وجہ سے بھی لوگ بعض دفعہ حق بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ جیسے حسد کی وجہ سے نا
لوگ انکار کر دیتے ہیں، بھائی ادھر نہیں نماز پڑھنی ہے، وہابیوں کی مسجد ہے۔ یہ چند دن پرسوں کی بات ہے، ایک بھائی عشاء کی نماز پڑھنے آ رہے تھے، ادھر پچھلی گلی میں ایک گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، وہ مجھے آ کر بتا رہے تھے قاری صاحب میں اس مسجد میں آنے لگا، انہوں نے روک دیا کہ کافروں کی مسجد میں کہاں جا رہا ہے۔ میرے بھائی یہ ہماری کیفیت ہے، ہم مسلمان ہیں تو یہ لوگ جہالت اور حسد اتنا کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہے، کوئی مسلمان نماز پڑھنے آئے تو کہتے ہیں یہ کافروں کی مسجد ہے، یہاں نہیں جانا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو چوتھی جو بات ہے، انسان حق اپنی آباء و اجداد کی وجہ سے بھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ عَلَيْهِ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب انہیں کہا جائے قرآن کی طرف آ جاؤ، حدیث کی طرف آ جاؤ، یہ کہتے ہیں نہیں آ سکتے، ہمارے باپ دادا پاگل تھے جو ساری زندگی، انہوں نے تو ساری زندگی نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی امام کے پیچھے، انہوں نے تو ساری زندگی پاؤں سے پاؤں نہیں ملایا، انہوں نے تو ساری زندگی دوہری اذان نہیں سنی۔ نہیں میرے بھائیوں، اگر میں یہ مسئلہ کر رہا ہوں نا پوری ذمہ داری سے، نبی علیہ السلام کے منبر پر کھڑے ہو کر پورے مطالعہ کے ساتھ بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم جو بندہ، یہ حدیث میری نظر میں اچھی طرح ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو غلط مسئلہ بتا دے اللہ نے اسے امت کا ولی بنایا، اس نے غلط مسئلہ بتا دیا، قیامت کا دن ہوگا، اس کی انتڑیاں باہر پڑی ہوں گی، اپنی انتڑیوں کے گرد ایسے گھومے گا جیسے ایک بیل کولو کے گرد گھومتا ہے، چیخے گا، چلائے گا، لوگ کہیں گے تو بڑا حاجی صاحب، بڑا نمازی صاحب، بڑا خطیب، بڑا قاری، تو بڑے بڑے مسئلے بتایا کرتا تھا، کیا ہوا ہے؟ وہ کہے گا تمہیں بتاتا تھا لیکن خود عمل نہیں کیا کرتا تھا۔ میرے بھائی آج جو تمہیں بتاتا ہوں پوری دیانتداری کے ساتھ، کوئی بھائی بھی اگر ذرا برابر بھی شک کرے نا کہ یہ قاری صاحب اپنے مسلک کو بچا رہے، نہیں واللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مسلک بڑی ہیچ اور چھوٹی چیز ہے، قرآن اور سنت کے مقابلے میں قرآن اور سنت کا مقام بڑا بلند ہے۔ میرے بھائیوں مسلک بنائے ہی قرآن اور سنت کی وجہ سے گیا ہے الحمدللہ۔ تو آئیے، اگر آپ کو شک ہے، میں پوری بصیرت سے یہ بات کر رہا ہوں، ہر مسئلے پر ایک نہیں 20 حدیثیں دکھانے کے لیے تیار ہوں کہ نبی علیہ السلام نے جب نماز شروع کی رفع یدین کیا، رکوع میں گئے رکوع سے سر اٹھایا، ساری زندگی رفع یدین کیا، ابو بکر عمر عثمان و علی نے رفع یدین کیا، کسی ایک صحابی سے بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے اس نے رفع یدین نہ کیا ہو، سارے صحابہ نے، تابعین، تبع تابعین، محدثین نے حدیثوں میں باب باندھے ہیں رفع یدین کرنے کے، سب نے کیا ہے۔ میرے بھائی آ جائیے نبی علیہ السلام کی سنت کو پکڑیے، امام کے پیچھے ہوں یا اکیلے، سورۃ فاتحہ پڑھیے، آباء و اجداد کی پیروی میں حق کی دعوت کو نہ چھوڑ دینا، یہ نہ سمجھ لینا ہم تو بڑے کثیر تعداد میں ہیں، ہم تو بڑے کثیر ہیں، یہ تھوڑے ہو کر کیسے حق پر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا جو زیادہ ہوتے ہیں نا وہ گمراہ ہوتے ہیں، جو زیادہ ہوتے ہیں وہ عقل اور سمجھ سے خالی، جو زیادہ ہوتے ہیں وہ ایمان والے نہیں، جو زیادہ ہیں وہ اکثر مشرک ہیں، زیادہ ہیں وہ سمجھنے والے نہیں۔ میرے بھائیوں آ جائیے قرآن اور سنت کی طرف۔ آخری دعوت یہ دینا چاہتا ہوں، قرآن اور حدیث ہی حق ہیں، جس نے حق کو چھوڑ دیا اللہ نے اس کی سزا بیان فرمائی، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اے لوگو جو حق چھپا لیتے ہیں، حق کو چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی سی قیمت لے کر، مجھے بتاؤ نا آج مفرور بچیاں جب بھاگ کر جاتی ہیں، عدالتوں میں نکاح ہوتا ہے، وہاں پر کس مسلک کے مولوی بیٹھے ہیں؟ وہاں پر کون بیٹھا ہوا ہے جو ان مفرور بچیوں کے نکاح پڑھا رہا ہے؟ میرے بھائی جب یہ مفرور بچیاں بھاگ کر جاتی ہیں، اللہ کی قسم وہ باپ جو بڑی پگڑی والا، بڑی کلغی والا ہوتا ہے، خاندان کے فیصلے کرنے والا، وہ ساری زندگی کے لیے پگڑی باندھنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ بھائی جو بڑی غیرت والے، بڑا سینہ ٹھوک کر چلنے والے، جن کی جوان سالہ بہن بھاگ جائے نا
وہ ساری زندگی سر نیچا جھکا کر چلا کرتے ہیں۔ میرے بھائی تو انہیں دعوت کس نے دی بچیوں کو کہ تم بھاگ کر آیا کرو، ہم آگے سے 5,000 لے کر تمہارا نکاح پڑھا دیا کریں گے۔ جائیے کائنات میں دیکھیے، تمہیں میرے مسلک کا کوئی مولوی، کوئی خطیب، کوئی مفتی وہاں پر نظر نہیں آئے گا۔ کون ہے جو قرآن میں ہے وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی سی قیمت لے کر وہ اپنا دین بیچ دیتے ہیں، عزت کو بیچ دیتے ہیں۔ میرے بھائی پھر 3 طلاقوں کا مسئلہ ہوا، حلالے سنٹر کنہوں نے کھولے ہیں؟ کون پیسے بھی لیتے ہیں، تمہاری عزتوں کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں؟ کون ہے؟ حالانکہ سنن ابن ماجہ کے اندر جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا حلالہ کرنے والا کرانے والا دونوں پر لعنت میں کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں فرمایا اللہ لعنت کرتا ہے، تیسری حدیث میں فرمایا یہ کرائے کے سانڈ ہیں جو حلالہ کرتے اور کرواتے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ کے لیے اپنی قرآن اور حدیث کی طرف آ جاؤ۔ جو بندہ حق کو چھوڑ دے اس کی عزت بھی چلی جاتی ہے، غیرت بھی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں وہ تھوڑی سی جو قیمت لے رہے ہیں، اصل میں اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ مال نہیں کھا رہے، یہ پھل فروٹ نہیں کھا رہے، یہ کوئی کڑائیاں نہیں کھا رہے، اصل میں اللہ فرماتے ہیں اپنے جہنم میں، اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان کی طرف میں نہ دیکھوں گا، نہ کلام کروں گا، اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کروں گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذرا اس قرآن کی آیت ہے سورۃ بقرہ آیت نمبر 174 ہے، گھروں میں جا کر اس کی تفسیر پڑھنا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، حق سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔